بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دو کمانڈوز تک پہنچ گئی تھی جو مکان کے دالان نما عقبی حصے میں سفید فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل بے حس و حرکت ہو چکا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کف سے انتھری سے پرواز کر چکی ہو۔ دوسرا کمانڈو اپنا پیٹ تھامے کسی پھرکی کی طرح فرش پر تڑپتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ ویرا نے اسے شانوں سے تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے قریب پہنچ کر دیکھا اس کمانڈو نے ویرا کو پہچان کر اپنے اضطراری رد عمل پر قابو پانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں سے شدید کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنی بری طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ اول خان نے اس کے سر پر سوار ہو کر گھراتے ہوئے سوال کیا۔ وہاں کسی حریف کے موجود نہ ہونے کے باوجود اپنے آدمیوں کی بے بسی دیکھ کر اول خان یک بیک مشتعل ہو گیا تھا۔ میں نے ان لمحات میں قرب و جبار کا جائزہ لے ڈالا۔ ہمارے سامنے ہی ایک کمرہ موجود تھا جس کا دروازہ نیم بند تھا اور اس سے آگے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس وقت کمرے سے ملحقہ عقبی دالان میں موجود تھے۔ دالان کو احاطہ جدا کرنے والی آہنی گریل میں لگا ہوا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید اس تاریک کمرے میں کوئی شخص چھپا ہوا تھا جو دروازہ کھلتے ہی اسپیشل ٹاسک فورس کے کمانڈوز پر حملہ آور ہوا اور آنن فانن میں انہیں زیر کر کے گریل والے دروازے کے ذریعے فرار ہو گیا۔ سر وہ کربناک آواز میں بدقت تمام بولنے میں کامیاب ہوا۔ وہ اکیلا تھا لیکن حد سے زیادہ پھرتیلا اور بے خوف تھا۔ وہ تاریک کمرے میں سے اڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کی ایک لات شاہد کے سر پر پڑی اور وہ پٹ سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ دوسری لات میری ناف سے نیچے لگی اور میں ابھی تک سخت اذیت میں ہوں۔ درد کی لہریں میرے وجود کو بکھیرے دے رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ چوٹ مہلک نہیں ہے، لیکن درد کی شدت نے مجھے موت یاد دلا دی ہے۔ وہ خبیث ایک چھلاوا تھا۔ وہ تاریکی میں سے نمودار ہوا اور ہم دونوں کو ڈھیر کرتا ہوا گریل سے باہر نکل گیا۔ ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنے یا سوچنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ اپنے کام میں انتہائی ماہر اور تربیت یافتہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ یقین کریں سر کہ اس صورتحال میں ہماری کوتاہی کی بجائے اس کی مہارت اور پھرتی کا دخل ہے۔ اس نے پہل کی، کامیاب ہوا اور غائب ہو گیا۔ وہ اول خان کی موجودگی کا لحاظ کر کے بدقت تمام فرش سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن تکلیف کی وجہ سے پوری طرح سیدھا نہ ہو سکا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور آنکھوں سے اندرونی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں مزید دو کمانڈوز وہاں آ پہنچے۔ شاید وہ اپنے ساتھیوں کی چیخیں سن کر اس طرف آئے تھے۔ اس وقت ویرا بے ہوش کمانڈو کو دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس کے دو ساتھیوں کے آ جانے پر وہ اسے چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئی اور پور تشویش آواز میں بولی۔ چوکیدار بتا رہا تھا کہ وہ دونوں جہانگیر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جا چکے تھے تو پھر اس کمرے میں تیسرا آدمی کہاں سے آ گیا؟ چوٹ کھائے ہوئے شخص نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اول خان اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو گیا۔ شاہد کا کیا حال ہے؟ اسے فرش سے اٹھا کر کسی بستر وغیرہ پر ڈال دو، وہ کسی حساس مقام پر ضرب لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ ویرا بول پڑی، اس کی نبض ٹھیک چل رہی ہے، تھوڑی دیر میں اسے خود بخود ہوش آ جائے گا۔ اول خان باہر کا جائزہ لینے کے لیے آہنی گریل کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں ویرا سمیت اس کے پیچھے ہو لیا۔ احاطے کے اس حصے میں باہر کا فرش بھی سیمنٹ سے بنا ہوا تھا۔ عمارت اور احاطے کی دیوار کے درمیان کم و بیش 20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر پھیلی ہوئی روشنی میں وہ حصہ بالکل ویران اور خالی نظر آ رہا تھا۔ وہاں دور دور تک کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ ان دونوں کو زیر کرنے کے بعد اس نے یہاں رکنے کی حماقت نہیں کی ہوگی۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پھر بھی ہمیں عمارت کا ایک چکر لگا ہی لینا چاہیے۔ اول خان چکنا ہو کر ایک طرف چل پڑا۔ میں دوسری سمت میں ہو لیا۔ ویرا میرے ساتھ تھی۔ تیسرے آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ چند قدم چلنے کے بعد ویرا نے پوچھا۔ اصل بات تو اول خان آدمیوں ہی سے معلوم ہو
ہو سکے گی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا بلکہ ان دونوں میں سے ہی کوئی رہا ہوگا۔ ابھی پوچھ گچھ میں پوری بات سامنے آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ چوکیدار غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ وہ بولی، ضروری نہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اسے خود بھی علم نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی واپس آیا ہے۔ اوہ، وہ ہونٹ سکیڑ کر تیزی سے بولی، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جہانگیر کو لے جانے کے بعد ان دونوں میں سے ایک بدماش خاموشی سے یہاں آیا اور ایس ٹی ایف والوں کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی ان پر وار کر کے نکل بھاگا؟ شاید میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے سر ہلاتے ہوئے تن سے کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واپس کیوں آیا تھا؟ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اسے الہام ہوا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ان کرنے کے لیے خاموشی سے یہاں آدم کا ایس ٹی ایف کے آدمیوں کی ایک لات فی کس کے حساب سے کوٹا تقسیم کیا اور کسی چھلاوے کی طرح یہاں سے دوبارہ غائب ہو گیا۔ تم پھر اڑنے لگے۔ وہ میری بات کاٹ کر گرائی، بعض اوقات تم خود کو عقل کل سمجھ کر بے تکی حرکتیں کرنے لگتے ہو۔ ایک بات اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کی وضاحت کرنے میں کیا دشواری ہے؟ یہ بالکل سیدھی اور سامنے کی بات ہے، میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں مجھے پھانسنے کی امید میں جہانگیر کو یہاں لے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو اس قدر خوفزدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہدایت کے عین مطابق ہر فون کے جواب میں انگریزی بولنے لگا تھا۔ اس طرح وہ دونوں چینی ہر بات سے باخبر رہتے تھے اور جہانگیر ان کی مرضی کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر میرا فون آیا۔ جب تک میں سلطان شاہ بن کر بات کرتا رہا وہ مجھ پر اپنی انگریزی کا رعب جھاڑتا رہا اور جو ہی میں نے اسے اپنی اصلیت سے آگاہ کیا وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور اردو میں پھٹ پڑا۔ اس پر مسلط چینیوں نے خطرہ بھانپ کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جہانگیر نے کسی کو اصل معاملے سے آگاہ کر دیا ہے۔ وہ اجلت کے عالم میں جہانگیر کو لے کر یہاں سے نکل گئے۔ دور جانے کے بعد انہیں یاد آیا ہوگا کہ وہ افراتفری میں اپنی کوئی اہم چیز یہاں بھول گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جہانگیر کے سر پر مسلط رہا اور دوسرا اپنی مطلوبہ اشیاء کی تلاش میں یہاں آ پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وسیع و عریض مکان میں چوکیدار کے سوا کوئی اور موجود نہیں ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی مطلوبہ شے لے کر یہاں سے واپس لوٹتا۔ ہم لوگ آگے، پھر ایس ٹی ایف کے کمانڈوز بھی آ پہنچے۔ خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر اس شخص نے پہل کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اول خان کے دونوں آدمیوں کو اچانک ہی زیر کر کے نکل گیا۔ عمارت کے کونے میں پر پہنچ کر بغلی سمت میں مڑتے ہوئے ویرا لمحہ بھر کے لیے چلتے چلتے رک گئی اور عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہارا خیال ہے وہ جو چیز لینے کے لیے آیا تھا وہ لے گیا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اس کا بازو تھام کر اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مطلوبہ چیز نکال لے گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کمانڈوز کی بر وقت مداخلت کی وجہ سے اسے اپنا کام پورا کرنے کی مہلت نہ ملی ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے خالی ہاتھ نکل بھاگا ہو۔ دونوں صورتوں میں ہمیں اس کمرے پر خاص توجہ مرکوز کرنی ہوگی، اس نے استفسار طلب لہجے میں کہا۔ سامنے کی بات ہے، گھر کی دیکھ بھال کے بعد ہمیں اسی کمرے کا رخ کرنا ہوگا۔ شاید وہ یہی چاہتا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ تم نے بالکل وہی نتائج اخذ کیے جو وہ چاہتا تھا۔ ویرا ایک مرتبہ پرجوش نظر آنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ فون پر جہانگیر سے اردو میں گفتگو ہونے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی ہمدرد ادھر ضرور آئے گا۔ وہ واپس آیا اور خاموشی سے عقبی کمرے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ آہٹیں سنتے ہی اس نے مارشل آرٹ کا شبدہ دکھایا اور ہم لوگوں کو اس کمرے کی طرف متوجہ کر کے غائب ہو گیا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں حیرت سے بڑبڑایا۔ ہمیں باہر کا جائزہ لینے سے پہلے کمرے کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا وہ رد عمل انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا۔ یہ اتفاق ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں گیا۔ کمانڈوز اپنے بے ہوش ساتھی کو اٹھا کر اندر لے گئے اور ہم اول خان کے ساتھ احاطے میں نکل آئے۔ ہم اپنی سمت کا جائزہ لیتے ہوئے مکان کے سامنے پہنچے تو سر سبز لان میں ایس ٹی ایف کے باقیہ دو کمانڈوز پوزیشنیں لیے بیٹھے تھے۔ اول خان ہم سے پہلے برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ ہم دونوں اس کے پاس پہنچے اور اسے ساتھ لیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر ہمارا ساتھ دیتے ہوئے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ باہر تازہ ہوا میں بیٹھنے کی بجائے تم مجھے اس کباڑ خانے میں کیوں لے آئے ہو؟ اس کا اشارہ گندے اور بکھرے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ کھلی فضا میں ہم تینوں کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم اندر ہی رہنا چاہیے، میں نے کہا۔ ویرا نے دروازے پر رک کر چوکیدار کو آواز دی اور اسے بھی ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ ہم لوگوں کی آوازیں سن کر اندر سے اول خان کے دو آدمی بھی وہاں آ پہنچے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے اپنے پیٹ پر چینی سے لات کھائی تھی۔ اس وقت تک اس کی حالت قدرے بہتر ہو چکی تھی اور وہ سیدھا ہو
होकर चल रहा था। शायद ठीक है सर। दूसरे कमांडो ने अव्वल खान को मतला किया, हशमत इसकी देखभाल कर रहा है, तुम बाहर का ख्याल रखो, हो सकता है कि इनमें से कोई अब भी आसपास मंडला रहा हो। अव्वल खान ने इसे हदायत देते हुए कहा, कोई चीनी नजर आए तो इस पर बेदरेक गोली चला देना। वो भी चीनी ही था। जख्म खोरदा कमांडो ने फौरन ही कहा। मोटा और पस्ता कामत होने के बावजूद बहुत फुर्तीला था। मैं बस इतना देख सका कि इस जर्द रो आदमी का आधा कान गायब था। वो वही है। इस बार अव्वल खान से पहले चौकीदार बोल पड़ा। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई थी। वो मेरे सामने अकार्ड में साहब को लेकर गया था, पता नहीं वो दोबारा अंदर कैसे आ गया। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो, वीरा ने इसका शाना थपथपाते हुए कहा। मैंने तुम्हें जिस बात की तस्दीक के लिए बुलाया था वो खुद ब खुद सामने आ चुकी है। हम बहुत जल्द तुम्हारे साहब तक पहुंच जाएंगे। खुदा इन दोनों मोजियों को गारत करे। चौकीदार बददुआएं देता हुआ निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। वो साहब को बिल्कुल माजूर करके यहाँ से ले गए थे। पता नहीं अब इन पर क्या बीत रही होगी। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अव्वल खान के आदमी ने अदब से पूछा। मेरी तकलीफ में अब खासी कमी हो चुकी है। मैं किसी परेशानी के बगैर अपनी ड्यूटी अदा कर सकता हूँ। बाहर की देखभाल करते रहो ताकि हम अंदर रहकर यकसुई से अपना काम कर सकें। अव्वल खान ने अपनी बात पूरी करके बारी बारी मेरी और वीरा की तरफ देखा। शायद वो जानना चाह रहा था कि हमें तो इसके आदमी से कोई सवाल नहीं करना था। हम दोनों ने सर हिलाए और वो भी ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। वो सीधा जरूर हो चुका था, लेकिन पेट के निचले हिस्से में आई हुई जरब की वजह से इसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट बाकी थी। आओ इस कमरे को भी देख लेते हैं जहाँ मकाओ का बदमाश छुपा हुआ था। अव्वल खान ने हम दोनों से मुखातब होकर कहा। हो सकता है हम लोगों की मुदाखलत की वजह से वो वहाँ से मतलूबा चीजें निकाल ले जाने में कामयाब ना हो सका हो। इस कमरे की तलाशी से हमें इन दोनों का कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। कुछ देर इंतजार कर लो, वीरा ने कहा। वो कमरा हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। रास्ते में हम इसी इम्कान पर बातें करते रहे हैं। अव्वल खान के कुछ पूछने से पहले ही मैंने बोलना शुरू कर दिया। लीवान चूहेदान में सिर्फ दाखिले का रास्ता होता है, वापसी की कोई राह नहीं होती। नकाबले फहम बातें ना करो, वो बोला। वो कमरा चूहेदान कैसे तब्दील हो सकता है? हो सकता है इस शख्स ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ कोई जरा सा आला नसब किया हो जो हमारे जरा सी बेएहतियाती से अपना काम शुरू कर दे और हमें संभलने का मौका तक न मिल सके। वीरा ने वजाहत करते हुए कहा। बेकार बात है। अव्वल खान अपना सर झटक कर बेअतबारी से बोला। सुबह हो जाने के बाद हम बेएहतियाती क्यों करेंगे? हमें कमरे में दाखिल होकर देखना चाहिए कि वो वहाँ क्या कर रहा था। मुझे अव्वल खान की दलील वजनी महसूस हुई और मैंने खाली पैकेट से सिगरेट सुलगा ली, लेकिन वीरा ने इससे बहस शुरू कर दी। मेरे लिए वो सूरत हाल खासी दिलचस्प साबित हुई क्योंकि पहली बार अव्वल खान से किसी बात पर उलझ रही थी और वो भी एहतियात बलाए ताक रखकर वीरा के मुदाफाना जवाबात को यके बाद दीगरे मुस्तरद करता जा रहा था। अव्वल खान के इस रवैये के नतीजे में वीरा पर बतदरीज जलाहट तारी होती जा रही थी। अव्वल खान ने इस कमरे में किसी टाइम बम की मौजूदगी का अहमकाना करार दे डाला था। टाइम बम पहले से तय किए हुए मुकर्ररा वक्त पर फटता है। ये जरूरी नहीं था कि इस वक्त हम भी कोई भी वहाँ मौजूद होता। ऐसी सूरत में कमरा जरूर तबाह हो जाता, लेकिन मकाओ वाले अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सकते थे। इम्कान बहरहाल काबिले गौर था कि इस कमरे में कोई ऐसी धमाका खेज डिवाइस मौजूद हो जो बारूदी सुरंग की तरह हमारी किसी बेएहतियाती के नतीजे में चल पड़े और कमरे में दाखिल होने वालों को चीथड़े उड़ा डाले। दूसरे इम्कान के सद्देबाब के लिए अव्वल खान के पास मामूली एहतियात का हथियार मौजूद था। काफी देर की तकरार के बाद अव्वल खान हम दोनों को वहाँ से उठाने में कामयाब हो गया। हम ड्राइंग रूम से मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा ही रहे थे कि सामने से अव्वल खान के दो मुसल्लह कमांडोज आते हुए दिखाई दिए और मैंने इन्हें फौरन ही पहचान लिया। इनमें से एक वो था जो होश में आ चुका था, दूसरा इसका तीमारदार था जिसका नाम असमत बताया गया था। गुड। अव्वल खान इन दोनों को देखते ही मुरब्बियाना लहजे में बोला। तुम दोनों के आ जाने से अब मेरी नफरी पूरी हो गई है। ये बताओ कि तुम दोनों का मोराल कैसा है? जबरदस्त सर, दोनों ने बेयक आवाज कहा और फिर अपनी जगह पर इसकी झुक कर एक खास अंदाज में अपने कदमों पर उछलने लगे। वो इनकी जानब से फुर्ती मुस्तैदी के इजहार का तरीका था या खून को गरमाने की तरकीब? इसका मुहरक कोई भी जज्बा रहा हो, इसके असरात से फर्श फिलफोर दहलने लगा। राइट। अव्वल खान ने अपना हाथ उठाकर इन दोनों को रोक दिया। हमारे साथ आओ और अपनी सर्च लाइट से संभाल लो। हम इसी कमरे की तरफ जा रहे हैं जहां हमला आवर छुपा बैठा था। इन दोनों ने रुक कर अपनी अपनी कमर से झूलती हुई सर्च लाइट हाथों में ले
لی۔ اول خان کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے شاہد کی سرچ لائٹ اپنے قبضے میں لے لی اور ہنستے ہوئے بولا، اسکیپ جمپ میں تم دونوں نے شاندار مظاہرہ کیا ہے، اب کسی مقابلے کی نوبت آ جائے تو اسی مہارت سے اپنے دشمن کا گلا دبوچ لینا۔ آپ بے فکر رہیں سر، اس وقت تو میں اعتماد اور بے خبری میں مارا گیا، دوسری مرتبہ مایوسی کی نوبت نہیں آئے گی۔ شاہد نے خفت امیز لہجے میں کہا۔ ہم مکان کے اندرونی حصوں سے گزر کر عقبی کمرے کے سامنے پہنچے تو اول خان سب سے آگے تھا۔ اس وقت میں سمجھا کہ اول خان نے سرچ لائٹ کیوں لی تھی۔ وہ اسپیشل ٹاسک فورس کا ایک ذمہ دار افسر تھا اور اپنے نیم عسکری طریقہ کار کے مطابق ہر مہم میں اپنے ماتحتوں سے آگے رہنے کا عادی تھا، تاکہ کسی کے دل میں یہ گمان پیدا نہ ہو سکے کہ افسر اسے موت کے منہ میں جھونک کر دور سے تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ اول خان سرچ لائٹ کی روشنی میں نہایت محتاط انداز میں نیم باز دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے داہنے ہاتھ میں اشاریہ 3-8 کا بھرا ہوا اسمتھ اینڈ ولسن دبا ہوا تھا۔ چلے آؤ، اس نے چند ثانیوں بعد اندر سے آواز دی، کمرہ خالی ہے۔ ہم لوگ بھی چوبی پٹ یا چوکھٹ کو چھیڑے بغیر اندر داخل ہو گئے۔ اول خان سرچ لائٹ کی روشنی میں گہری نظروں سے دیوار گیر سوئچ بورڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کسی چیز کو نہ چھیڑنا، وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ مسحری پر بہت کچھ بکھرا ہوا ہے۔ سوئچ بورڈ کے تفصیلی جائزے سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے کمرے کی بتیاں روشن کر دی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ کمرہ کسی کشادہ خوابگاہ کا سما پیش کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں ابتری کے نمایاں آثار پائے جا رہے تھے۔ دیوار گیر چوبی الماری کے دونوں پٹ پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ چرمی سوٹ کیس قالین پر خالی پڑا ہوا تھا، شاید اس میں بھرا ہوا سارا سامان مسحری پر الٹ دیا گیا تھا۔ اس سامان میں مغربی تراش کے چند مردانہ جوڑوں کے علاوہ بہت سے کاغذات اور لفافے بھی تھے جو بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی کو اس سامان میں کسی خاص چیز کی تلاش رہی ہو۔ اس کمرے سے نکل بھاگنے والا اپنی تلاش میں کامیاب ہوا یا نہیں، اس بارے میں کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس وقت بکھرے ہوئے سامان کے انبار پر جو پرکشش چیز نظر آ رہی تھی وہ مٹی کا بنا ہوا ایک رنگین بت تھا۔ وہ چینیوں میں 5 شیطانوں کے طور پر معروف بندروں میں سے کسی کی ماہرانہ شبیہ تھی۔ بہت سے چینی فنکار ان ننھے بتوں میں کمال ہوشیاری سے نقش و نگار اور تاثرات ابھارنے میں یگانہ روزگار سمجھے جاتے تھے۔ تقریباً 6 انچ اونچے اس بے مثال بت پر نگاہ پڑتے ہی ویرا اضطراری طور پر اس کی طرف لپکی، لیکن اول خان نے چیخ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، بت کی صورت میں یہ بارودی سرنگ معلوم ہوتی ہے، اسے چھوتے ہی ہم سب کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اس قدر حسین بوبی ٹریپ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، ویرا بے اعتباری سے بولی۔ تمہیں کسی جیتے جاگتے محاذ جنگ پر ہونے کا موقع ملتا تو تمہیں دلکش ترین کھلونوں سے مشابہ بارودی سرنگیں دیکھنے کو ملتی، ہم اسے چیک کیے بغیر ہاتھ نہیں لگائیں گے، اول خان نے کہا۔ اول خان کے آدمی اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کے تقریباً تمام دستی آلات سے لیس تھے۔ مائن اور بوبی ٹریپ کا ذکر سنتے ہی شاہد نے اپنی پشت پر موجود کٹ میں سے ایک چھڑی نکال لی جو 1.5-2 فٹ سے زیادہ لمبی نہیں تھی۔ سیاہ رنگ کی اس چھڑی کے ایک سرے پر چھوٹا سا سرخ بٹن تھا اور دوسرے سرے پر تقریباً 3 انچ کی لمبائی میں چھڑی کی موٹائی بڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہد نے سرخ بٹن دبا کر چھڑی کا موٹا سرا فرش کی طرف گھمایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس نے مسحری کی طرف جا کر وہی موٹا سرا بندر کے خوبصورت بت کی طرف بڑھایا اور اچانک ہی چھڑی کے کسی حصے میں سے بیپ کی تیز آواز آنے لگی۔ اول خان فاتحانہ نظروں سے ویرا کی طرف دیکھنے لگا۔ آج کل یہ بارودی ڈیٹیکٹر بہت عام ہے، ویرا کھسیائی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی۔ ہر اہم پارکنگ لاٹ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی اسی آلے سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ہاں، تمہاری حاضر دماغی کی داد دینی پڑتی ہے کہ تمہیں اس مورتی کو دیکھتے ہی مائن کا خیال آ گیا۔ میں بھی تمہارے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے ریڈی میڈ شوبدے تمہیں یا ڈینی کو مرعوب نہیں کر سکتے، اول خان نے اپنی روایتی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں شاید اپنی چھڑی نما آلہ کئی بار مختلف سمتوں میں گھمانے کے بعد بت کی طرف بڑھایا۔ بت سے دور ہٹتے ہی آلہ خاموش ہو جاتا تھا، لیکن اس کے قریب پہنچتے ہی بول پڑتا تھا۔ لعنت بھیجو، میں نے اس تماشے سے اکتا کر کہا، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس خبیث نے ہمیں بھاری نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا کھٹ راگ پھیلایا تھا۔ اس بت کو 2 مہینے بھی نہ چھیڑا جائے تو یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ہمیں اسے بھول کر اب کچھ کام کرنا چاہیے۔ اول خان کے کمانڈوز کے دستے میں بموں اور بارودی سرنگوں کو نکارہ بنانے والا ایک پیشہ ور ماہر بھی موجود تھا۔ اول خان اس کے بارے میں شاہد اور حشمت کو ہدایت دینے لگا۔ میں
ویرا کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آیا اور ایک جگہ رک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ سگریٹ کا سرا روشن ہوتے ہی ویرا نے اسے میری ہونٹوں سے کھینچ لیا اور دور ہٹ کر بے پروانہ انداز میں گہرے کش لینے لگی۔ میں نے بے بسی سے ایک گہرا سانس لے کر دوسری سگریٹ نکال لی۔ پشاور میں وجے کی بتائی ہوئی تفصیلات سے یہاں کے چوکیدار کے بیان تک ایک بات مشترک ہے۔ ویرا خود ہی بولنے لگی۔ دونوں کے بیان میں 2 چینیوں کا ذکر تھا۔ وجے نے مزید یہ بتایا کہ مکاؤ سے آئے ہوئے دونوں بدماشوں مقامیوں کی خدمات حاصل کرنے کی کوششوں میں اس وقت تک ناکام رہے تھے۔ چوکیدار کے بیان سے تصدیق ہوتی ہے کہ ابھی تک وہ دونوں اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تم ان باتوں کو دہرا کر کیا نکتہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر بدمزگی سے سوال کیا۔ میں ان سب باتوں سے بہت اچھی طرح باخبر ہوں۔ نکتہ یہ ہے کہ وہ دونوں جہانگیر کو یہاں سے لے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان میں سے ایک بدماش یہاں لوٹ آیا۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ اسی علاقے میں کہیں موجود ہیں۔ ویرا مجھے سلگانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہاں سے بھاگنے والا فوراً ہی اپنے ساتھی تک پہنچا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک جہانگیر کو کار میں ساتھ لیے پھر رہے ہوں اور اپنی بدماشی کے نتائج کا انتظار کرنے کے بعد کوئی نیا وار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ میں اس کی باتوں سے متاثر ضرور ہوا، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں نے اتفاق رائے کا اظہار ضروری نہ سمجھتے ہوئے کہا، بالفرض ان خرافات کو درست مان بھی لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے سنجیدگی سے یہ سوال کیا ہے تو اللہ تمہاری عقل پر رحم کرے۔ اس نے متاسفانہ انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اسی وقت اول خان ہم لوگوں کے قریب آ موجود ہوا۔ ہم لوگ یہاں رہ کر کیا کر سکیں گے؟ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف واپس لوٹتے ہوئے سوال کیا۔ انتظار، ویرا نے بلا توقف جواب دیا۔ اس وقت ہمارے لیے انتظار ہی سود مند رہے گا۔ میرے آدمی بارودی بت کو نکارہ بنا کے اسٹیشن 4 لے جائیں گے۔ میری دانست میں ہمارا وہاں چلے جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے اپنے آدمیوں سے متواتر خبریں ملتی رہیں گی، اول خان نے کہا۔ ویرا نے اپنی وہی کہانی چھیڑ دی جو میں اس کی زبانی پہلے ہی سن چکا تھا۔ اول خان اس کی ذہنی صلاحیتوں کا متعارف ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس کے خاموش ہوتے ہی بولا، تم اس دوران میں واقعی سوچتی رہی ہو۔ تم نے خاصی محنت سے نتائج اخذ کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ابھی تک جہانگیر کی اکاڑ ہی میں گھوم رہے ہوں۔ معذور جہانگیر کو انہوں نے بے ہوش کر دیا ہوگا۔ ہمیں اس مکان کی 4 دیواری محصور ہو کر بیٹھ جانے کی بجائے باہر کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی محنت اور ہوشیاری سے مکاؤ کے ان فتنوں کا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ویرا میں نوشی کا ارادہ کر کے سیدھی وائن کیبنٹ کی طرف چلی گئی۔ جہانگیر نے اپنی وائن کیبنٹ کے دروازوں میں سے شفاف شیشے نکلوا کر خوبصورت چوبی پٹ لگوا دیے تھے تاکہ ہر آنے جانے والے کو اس کمرے میں بانت بانت کی شرابوں کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے، مگر ویرا اس ٹھکانے سے اچھی طرح باخبر تھی۔ وہ پٹ کھول کر اپنے انتخاب میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت اول خان پر کچھ اضطرابی کیفیت طاری ہو چلی تھی۔ وہ کہیں بیٹھنے کی بجائے نہایت فکر مندانہ انداز میں ڈرائنگ روم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہل رہا تھا۔ تم کچھ لوگے؟ ویرا نے پلٹ کر مجھ سے تیز آواز میں سوال کیا۔ جو دو گی لے لوں گا، میں نے درویش منش آدمی ہوں۔ میں نے اس کے خراب لہجے کو نظر انداز کر کے کہا۔ اول خان ٹہلتے ٹہلتے اچانک ویرا کے پاس جا پہنچا اور اس کے قریب رک کر نہایت ہمدردی سے بولا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو کر بھی شراب پیتی ہو۔ ویرا نے اس کا مضحکہ اڑانے کے انداز میں ایک ہلکا سا کہا لگایا اور زہر میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کاش تم میرے باپ ہوتے۔ اتنے دکھ کے ساتھ آج تک کسی نے مجھے شراب پینے سے نہیں روکا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں تم جیسے کسی درد مند باپ کی نہیں بلکہ جمی لائٹ کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے جوان ہونے سے پہلے ہی الکوہل پر ڈال دیا تھا تاکہ میں اس کی دوسری مخرب اخلاق ہدایت پر بے چونچرا عمل کرتی رہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے ذرا دیر سے ٹوکا ہے۔ اب شراب میری عادت بن چکی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بلیک ڈاگ اور سوڈے کی بوتلیں اور 2 گلاس سنبھالے اور میری طرف آ گئی۔ اول خان اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کیبنٹ کے کھلے ہوئے پٹ بند کیے اور سر جھٹک کر دوبارہ چہل قدمی میں مصروف ہو گیا۔ ویرا اپنا سازو سامان تپائی پر رکھ رہی تھی تو مجھے ہلکا سا وہم ہوا کہ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں خفیف سی نمی جھلک رہی تھی۔ شاید اول خان کی مربیانہ تادیب نے ویرا کے بربتے دل کے کچھ نامعلوم تاروں کو اچانک ہی چھیڑ دیا تھا۔ اس نے 2 گلاس بنائے اپنے لیے۔ اس نے بہت زیادہ مقدار میں اسکاچ اونڈیلی تھی۔ دونوں گلاسوں میں سوڈا ملانے کے بعد اس نے اپنا گلاس ایسی اجلت سے ہونٹوں سے لگایا جیسے اس آتشین سیال کے گھونٹوں سے اپنے وجود میں بڑکی ہوئی کسی نادیدہ آگ کو فوراً سرد کرنا چاہتی ہو۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی لمبے گھونٹ لے کر میری طرف دیکھا تو الکوہل کی سوزش کے
کے سبب اس کی آنکھوں میں بہت واضح نمی جلملانے لگی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں بدستور اپنی جگہ پر نیم دراز خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت اسے چھیڑا گیا تو وہ کسی شیرنی کی طرح بفر جائے گی۔ پھر اول خان بھی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں گھیر سکتے ہیں۔ چند ثانیوں کے ڈرامائی توقف کے بعد وہ بولا۔ میں کچھ کہے بغیر استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی محفوظ کمین گاہ سے اس پھاٹک کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اول خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم باہر نکلتے ہی ان کی نظروں میں آ جائیں گے اور انہیں پکڑنے کی بجائے خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ میں یونٹ سے آدمی بلا لیتا ہوں، وہ اس علاقے میں آ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ ادھر سے ہم باہر نکلیں گے، دوسری طرف میرے آدمی ہوں گے، وہ دونوں کسی بھی طرح بچ کر نکل نہیں سکیں گے۔ اگر وہ تمہاری توقعات کے مطابق ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو ہرگز بچ کر نہیں نکل سکیں گے۔ ویرا نے اس کے خاموش ہونے پر بے پرواہی سے کہا، لیکن کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اول خان نے ہونٹ بھینچ کر غصے سے ویرا کو گھورا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس بندوبست میں زیادہ دیر نہ لگے تو کوشش کر لینی چاہیے، میں نے کہا۔ میری رضامندی پاتے ہی اول خان باہر چل دیا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف متوجہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ فون کے بجائے وائرلیس پر زیادہ تیزی سے انتظامات کروا سکے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔